اب جب میں آپ کو دعوت دے چکا ہوں، میری دعوت ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں، میں آپ کو سننے کو تیار ہوں ہر وقت، یہاں تک کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ دعا کی ہے تب بھی میں آپ کو سنوں گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ میں دعا کرنے کے علاوہ کوئی اور اچھی اسلامی خوبی نہیں ہے، میں پھر بھی آپ کو سنوں گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو اللہ آپ کے لیے کر رہا ہے، آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فرماتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دوسرا لفظ یاد ہے؟ استجا اور اس عربی کا مطلب ہے جواب دینے کی کوشش کرنا۔ کسی نے کہا، بھائی میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں وقت نکالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ کوشش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، انہیں کم سے کم کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے جواب دیں۔ تم مجھ سے چیزیں مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے بہتر نوکری مانگتے ہو، تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بچوں کی حفاظت کروں، تم مجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہو، تم مجھ سے گھر مانگتے ہو، تم مجھ سے تمام چیزیں مانگتے ہو۔ میں بھی تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں، میں بھی تم سے کچھ چیزیں چاہتا ہوں۔ اس کا کیا جواب ہے جو میں تم سے چاہتا ہوں؟ تب انہیں جواب دینا چاہیے، انہیں مجھے جواب دینا چاہیے۔ اب جو چیز ہے، سورہ فاتحہ میں، ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہم ہدایت مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس عربک کا مطلب ہے ہمیں مدد چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اللہ کو بتائیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے۔ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ وہ ہماری مدد کرے گا۔ لہٰذا جو آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، پہلے آنا چاہیے۔ جو آپ کو اپنے لیے چاہیے، دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے۔ لیکن رمضان کی ان آیات میں اس نے فرمایا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا جب بھی تم مجھے پکارو گے۔ اور پھر اس نے فرمایا کہ تمہیں بھی مجھے جواب دینا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے جواب دو تو میں تمہاری سنوں گا۔ اس نے ان آیات میں خود کو دوسرے درجے پہ رکھ لیا، اور آپ کو مجھے پہلے پر۔ اس نے خود کو دوسرے درجے پر رکھا۔ انہیں مجھے جواب دینا چاہیے، انہیں مجھ پر ایمان ہونا چاہیے، انہیں مجھ پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس عربک کا مطلب ہے تاکہ انہیں صحیح راستے پر رکھا جائے، تاکہ وہ اچھے لوگوں میں ہو جائیں، وہ خود کو بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان کی یہ چند آیات تبدیل کرنے والی ہیں، مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہیں آپ کی سوچ کو اس مہینے کے بارے میں۔ اگر ہم صرف ان آیات پر غور و فکر کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، دعا کے ساتھ اپنا تعلق، رمضان کے بعد اللہ سے اپنا تعلق، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔